الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جانے جانا جانے کائنات شان کائنات وجہ تخلیق کائنات سید الاولین سید الآخرین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے صدقے میں یہ جو سورہ فاتحہ شریف پڑھی گئی ہے، جتنے احباب ادھر حاضر ہیں مجھ نکمے سمیت ان سب کے دلوں میں جسم کے ذرے ذرے میں قلوب میں سورہ فاتحہ شریف کا نور داخل فرما. آمین آمین. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک. صدق اللہ العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اتنے اباب بیٹھے ہیں، سب اباب مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آلہ وصحبہ فی کل لمحۃ ونفس بعدد کل منوم اللہ کا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. درود پاک اس ہستی پر پڑھنا ہے کہ جو ہستی جب چاند کی طرف اشارہ کرتی ہے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں. درود پاک اس ہستی پر پڑھنا ہے جو ڈوبے ہوئے سورج کو جب اشارہ کرتی ہے، جب اشارہ کرتی ہے تو سورج پلٹ آتا ہے. اس ہستی پر درود پاک پڑھنا ہے جو درخت کو اشارہ کرے، درخت اپنی جڑیں اکھیڑتا ہوا نور کے قلبوں میں آ جاتا ہے. اس ہستی پر درود پاک پڑھنا ہے. کھجور کا درخت ہے، اس کے اوپر کھجوریں لگی ہیں، حضور اشارہ کرے کھجور کے درخت سے کھجوریں ٹوٹ کر سرکار کے قدموں میں آ جاتی ہیں. اس ہستی پر درود پڑھنا ہے جب سرکار ان ٹوٹی ہوئی کھجوروں کو دوبارہ اشارہ کرے وہ کھجوریں جا کے دوبارہ درخت پر لگ جاتی ہیں. اس ہستی پر درود پاک پڑھنا ہے کہ جب وہ اپنا لعاب دہن سانپ ڈالنے سے تو وہاں لگائے آرام آ جائے. جب وہ اپنا لعاب دہن ہنڈکی میں ڈالے تو وہ 1500 سے زیادہ صحابہ کھانا کھا جائے. جب وہ اپنا لعاب دہن اپنا تھوک مبارک کڑوے أبداً على حبيبك ليهمي على حبيبك. بس ٹھوک بجا کے حضور کا ذکر کرنا ہے. میرے والے جو کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ میلاد پر اللہ کہاں لکھا ہے. یہ لکھا ہے رسولوں میں ہے اور یہ میلاد تو رب کریم روز مناتا ہے. یہ میلاد تو انبیاء نے منایا ہے. یہ میلاد 24 گھنٹے میں کون سا ایسا وقت ہے کہ جب رب کریم فرماتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں گا، ہے کوئی رزق مانگنے والا ہے کوئی اسے عطا کروں. ایک وقت ہے وہ ہے تہجد کا وقت. رب کریم نے یہ تہجد کا وقت ہی کیوں سلیکٹ کیا؟ ظہر کے بعد کا وقت بھی یہ اعلان فرما سکتا تھا، عصر کے بعد بھی یہ کہہ سکتا تھا، مغرب کے بعد بھی کہہ سکتا تھا. ارے تہجد کا وقت سلیکٹ کرنا مقصود اس لیے تھا وہ تھا حضور کی ولادت کا وقت ہے.
اس لیے اور یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا غوث علی ابو بکر 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 علی 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 ابو بکر علی 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 مرحبا 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 زندہ باد زندہ باد تو کیوں سیدنا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یہ جو شانے ابھی نعرے لگے ہیں سیدنا صدیق اکبر پاک کے مولا علی کریم کے یہ جو شانے چاروں یاروں کو ملی ہیں ابو بکر پاک کو صدیق کا لقب ملا حضور کی وجہ سے ملا حضرت عمر فاروق اعظم ہوئے جب حضور سے محبت کی سیدنا ابو بکر پاک نے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میری پوری امت کا ایمان ایک طرف اور ابو بکر کا ایمان پھر بھی باہر ہے اور اگر حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں بات کریں تو حضور ارشاد فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں حضور ارشاد فرماتے ہیں آپ کو ذوالنورین کا لقب ملا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی ہیں 40 بیٹیاں ہوتی تو یک بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتے اور مولا علی کی بات 11 سال کی تقریباً عمر ہے جب پورے خاندان کو حضور نے اکٹھا کر کے اپنا اعلان نبوت کیا تو جب اس وقت پورے مجمع میں ایک 11 سال کے بچے نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ میں ہر لمحہ آپ کے ساتھ اب یہ بات حضور نے 2-3 مقام پر کہی ہے ایک مقام یہ بھی ہے سرکار نے وہ جو بچہ 11 سال کا اس کا نام مولا علی ہے بازو پکڑ کے کہا کہ تو میرا دنیا میں بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے ایک دفعہ مدینہ شریف میں بھی جب حضور ہجرت کر کے جاتے ہیں جب سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تو آخر میں مولا علی بچے حضرت مولا علی سرکار تو عالم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرا بھائی کون ہے تو سرکار فرماتے ہیں علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے نعرے کا جواب سارے دیں اور بغلولوں کی طرح نہ دیں بغلولوں کی طرح کہ کوئی بچہ جب بنا دے بندے دے پتر پڑھ کے نعرے کا جواب دیو ادھر سے کس نے کی ہے اٹھو نعرہ مولا مستزار دلا یا علی 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 علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی
हैदर 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 हैदर। ये उस हस्ती के जिक्र में हम आए हैं जिस हस्ती का जिक्र रब करीम ने अंबिया की रूहों को इकट्ठा किया। अंबिया की किसी नबी की उस वक्त विलादत नहीं हुई थी, अंबिया की रूहों को इकट्ठा करके रब करीम अपने महबूब की शान बयान करता है। तो ये जो रब करीम अपने महबूब की शान बयान कर रहा है, तो ये मिलाद तो रब करीम भी बना रहा है, और सुनने वाले कोई यहाँ लोग नहीं, अंबिया की रूह है। और जब वहां पे रब करीम ने अपने महबूब के बारे में बताया, अपने महबूब की शान बयान की, और रब करीम उन रूहों से कहता है कि जब तुम अपने अपने वक्त में चाहो तो मेरे महबूब की जरूर जरूर यहाँ पे सकीला है, जरूर जरूर मेरे महबूब की मदद करना, मेरे महबूब का जिक्र करना। रब करीम अंबिया को अगर एक बार हुक्म दे देता, जरूर जरूर लफ्ज का ना इस्तेमाल होता कि मेरे महबूब की ताजीम करना, महबूब की मदद करना, क्या अंबिया ऐसा ना करते? लेकिन नहीं, बताना था कि कल सारी सरकार, एक बार जरूर नहीं फिर 2 बार कहा जरूर जरूर महबूब की मदद करना, क्योंकि वो मकसूद था कि गल सारी रब करीम उन रूहों से कहता है, हो जाओ, क्या मुझे बताएं, क्या कोई नबी रब करीम की बारगाह में कोई बात करे उससे मुकर सकता है? नहीं मुकर सकता। जैसे रब हुक्म दे वो वैसे ही करेगा। लेकिन बात यहाँ बताने का मकसद ये बताना था कि गल सारी, और फिर बात जहां पे खत्म नहीं हुई, रब करीम फरमाता है मैं भी इसका गवाह हूं, रब करीम इस बात का खुद गवाह बना। और बात सुने, अब मुझे एक बात बताएं, एक बात को समझे, हर नबी ने जब हर नबी की रूह ने रब करीम से वादा किया, हर नबी अपने अपने वक्त में आगे सरकार का जिक्र किया, हजूर का जिक्र किया, हजूर की शाने बयान की, और बताया कि आखिर में आने वाला है जिसका नाम। अब मुझे बताएं कि नबी में ये मिलाद नहीं है, ये मिलाद नहीं है तो और क्या है? हर नबी, अगर किसी नबी ने ऐसा ना किया तो उसने रब का हुक्म रद्द कर दिया, वो तो फासिक में कुरान पाक में भी ये लफ्ज है कि उसको वो जो रब करीम के इस बात पे ना रहा वो फासिक हो जाएगा। लेकिन हर नबी ने सरकार का मिलाद बनाया है, हर नबी ने सरकार का मिलाद बनाया है, हर नबी ने बनाया है। और एक हदीस शरीफ, रात को एक शेर इधर पढ़ा जा रहा था आला हजरत का, मालिके कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, मालिके कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। एक हदीस समाअत करवा ले, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकारे दो आलम की बारगाह में तशरीफ फरमा है, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, मेरे आका आप जो बात करते हैं, जो हदीस पढ़ते हैं, जो आप फरमाते हैं, मुझे याद नहीं रहता। अब सुने, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने इरशाद फरमाया, अपना रुमाल लाओ और रुमाल बिछाओ। ये तवज्जो फरमाइएगा, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने रुमाल को क्यों सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे बिछा दिया। अब तवज्जो फरमाइएगा, तो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में हजूर ने, सरकार ने खाली हाथ क्यों किया और यूं रुमाल पे रख दिया, फिर रुमाल पे रख दिया, फिर रुमाल पे रख दिया। जब ऐसा किया तो फिर सरकार इरशाद करती है, अबू हुरैरा इसको उठा लो और सीने से लगा लो। अरे ये अकीदा है सहाबियों का, ये अकीदा है सहाबियों का। अगर वहां पे कोई सहाबी नहीं था तो ऐसे उठा लेता, ना वहां पे
صحابی تھا. صحابی اگر یہ چادر پہ نظر جاتی ہے تو غور سے دیکھیے گا. حضرت ابو ہریرہ یوں ایک ادھر سے یوں ایک ادھر سے یوں ایک ادھر سے یوں اور پھر یوں اٹھایا اور یوں سینے آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد آر دیے نہ پار دیے کل ساری سر آر دیے نہ پار دیے کل ساری تو دیے نہ چار دیے ایک گل رب غفار دیے کل ساری ایک گل رب غفار دیے. کل ساری آخری ایک حدیث پیش کرنی اور اجازت. خدا کی قسم یہ میرے لفظ یہ جو میرے کامل جملے ان کا کوئی ایک ایک لفظ بھی جو ہے ان کے لفظوں میں جو حرف ہے خدا کی قسم اس ساتانہ شریف کی برکت سے ہے. بس یہ آخری ایک حدیث پیش کر کے میں اجازت چاہتا ہوں. حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ تربت وردنا و بریکت بادنا یشفى سقیمنا باذن ربنا. اب اس کی جس ہستی کے ذکر میں ہم آئے ہیں ارے ان کے پاؤں مبارک کے ساتھ لگنے والی مٹی کی آپ شان سنیں کہ جس ہستی کا ذکر کرنے آئے ہیں اور جس ہستی کے ذکر کو سینوں میں بسانا ہے. حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نام سے شروع اللہ کے نام سے شروع کہ جس زمین پر میں چلتا ہوں جس زمین پر میں چلتا ہوں اس زمین میں حضور کے پاؤں مبارک کے نیچے جوتا مبارک کے نیچے جتنی مٹی مبارک آتی ہے اس مٹی میں رب کریم نے جتنے ذرے رکھے ہیں ارے وہ ذرے نہیں جو صرف 7 لگے بلکہ تحت الصلاۃ تک جتنی زمین ہے اس میں جتنی مٹی کے ذرے ہیں اللہ نے اپنے حکم سے اس میں شفا ایک دعا ہے خدا کی قسم میرا تو ایمان ہے یہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک ایک ذرے دے وچ رب کریم نے رکھیاں شفاواں نے ایک ایک ذرے دے وچ رکھیاں شفاواں نے ساڈے نصیباں وچ کدوں راواں ہونیاں ایک ایک ذرے دے وچ رکھیاں شفاواں نے ساڈے نصیباں وچ کدوں راواں ہونیاں. اور پھر یہ تربت اور دینا اور بریکت و بادنا اس لفظ کا اس لفظ کی آپ تشریح سن لیں اور اس فقیر گناہگار کمینے بدکار کو جو نوازا ہی گیا ہے اس سے اس کو اجازت. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ کہ صرف حضور کے تھوک مبارک میں حضور کے لعاب دہن میں نہ صرف حضور کے لعاب دہن میں بلکہ سرکار فرماتے ہیں اس لیے ہم پر سیدوں کا ادب واجب ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میری آل میں کئی ایسے ہوں گے جن کے تھوک میں اللہ نے اپنے حکم سے شفا رکھی ہے. لبیک لبیک لبیک